بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا كثيرا ما بعد. میرے محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں حج کے متعلق بہت سے احکامات بیان فرمائے ہیں، اور جب حج کا تذکرہ آتا ہے تو سب سے پہلے ہمارا ذہن اس نبی کی طرف منتقل ہوتا ہے جس نبی نے بہت سے مشاکل کا، بہت سی تکلیفوں کا سامنا کیا اور وحدانیت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اور لوگوں کے چیلنجز کو قبول کیا. وہ ہیں توحید کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام. جب حج کا تذکرہ آتا ہے تو وہ کعبۃ اللہ کی عمارت یاد آتی ہے اور وہ اللہ کا پہلا گھر یاد آتا ہے جس کو اللہ نے اپنے حکم سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے بنوایا تھا. دنیا کے اندر جتنے بھی انسان آئے اور ان سے بڑھ کر انسانوں کے اندر جن کو اللہ نے نبی بنا کر منتخب کیا، سب سے زیادہ آزمائشیں نبیوں کے ساتھ ہوئی ہیں. اگر آپ پوری تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ جتنے بھی نبی اپنے قوموں کی طرف بھیجے گئے ان کے ساتھ مختلف ادوار میں، مختلف شکلوں میں اللہ نے ان کو آزمایا ہے، اور ان آزمائشوں کے اندر وہ نبی کامیاب بھی ہوئے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں. اب تفصیل کے لیے یہاں پر وقت نہیں ہے. خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات لے لیجیے. اللہ نے ان کو جس گھرانے میں پیدا کیا تھا وہ گھرانہ بت پرستی کا گھرانہ تھا. خود ان کے والد حضرت ابراہیم کے والد آزر بتوں کو پیدا کرتے تھے، اور بہت سے لوگ آتے تھے ان کے پاس سے بتوں کو لیتے تھے، محلے میں جا کر آواز لگاتے تھے کہ بت کون خریدے گا، اور لوگ لے کر جاتے تھے اور اس کو خریدتے تھے. بیٹے ہونے کی حیثیت سے ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے والد کی طرف سے بت لے کر جاتے تھے، لیکن جب وہ کہتے تھے لوگوں کے پاس جا کر کہ ایسا بت کون خریدے گا جو بت نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ کسی کے سامنے کچھ رکھی جاتی ہے تو کسی کو تکلیف ہوتی ہے نہ تکلیف کو ہٹا سکتا ہے، ایسا بت کون خریدے گا. ان کی باتوں کو سن کر آزر اور ان کے ساتھ بیچنے والے لوگ پریشان ہو جاتے تھے، غصے میں آ جاتے تھے. یہ کیا بات ہے کہ ہم اس کو بیچنے کے لیے بھیجتے ہیں لیکن یہ اس انداز سے لوگوں کو گویا کہ دعوت دے رہا ہے. تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جن آزمائش سے گزرنا پڑا، یہ وہ آزمائش تھی کہ اللہ نے جس گھرانے میں ان کو پیدا کیا بت پرستی کے گھرانے میں، لیکن ان کو وحدانیت کو عام کرنا تھا، اللہ کی توحید کو عام کرنا تھا. اس لیے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کی نفی کی، ان جن چیزوں کی اس زمانے میں عبادت کی جاتی تھی، مثلا چاند کی عبادت کی جاتی تھی اور سورج کی عبادت کی جاتی تھی اور ستاروں کی عبادت کی جاتی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سب چیزوں کی نفی کر دی، اور جن بتوں کی لوگ عبادت کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سب بتوں کو توڑا. توڑنے کے بعد ایک تو یہ بھی بڑی آزمائش تھی. اب توڑنے کے بعد لوگ غصے میں آ گئے، لوگوں کو معلوم ہوا کس نے توڑا ہے. پھر آپ کو قصہ معلوم ہونا چاہیے کہ بہت بڑی آگ جلائی گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں داخل کیا گیا، لیکن اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور صحیح سلامتی کا ذریعہ بن جا. ایک تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہوئی، اور اس آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے. اس سے بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال کی عمر میں، تقریباً آپ بوڑھے ہو چکے تھے، ایسی عمر میں اللہ رب العزت نے اکلوتی اولاد عطا فرمائی تھی. صرف ایک بیٹا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام.
خواب میں دیکھتے ہیں ان کو ذبح کرنا ہے. اب نبیوں کا خواب سچا ہوا کرتا ہے. اس خواب کا تذکرہ اپنے بیٹے سے کیا. بیٹے نے کہا کہ جب اللہ کا حکم ہے تو ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں. آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو آپ بجا لاجیے. اب ان کو لے کر مینا کے میدان میں گئے. قصہ مختصر. اللہ رب العزت نے یہ نہیں چاہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا جائے اور اسماعیل کی گردن کٹ جائے، بلکہ اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میری محبت زیادہ ہے کہ اللہ کی محبت حضرت ابراہیم کے دل میں بسی ہوئی ہے. تو اس امتحان میں کامیاب ہوئے کہ اللہ کی محبت کو، اللہ بیٹے کی محبت کو اللہ کی محبت پر قربان کر دیا. اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بسائے رکھا کہ مجھے انہوں نے ثابت کر دیا کہ اللہ کی محبت میرے دل میں بہت زیادہ ہے بیٹوں کے مقابلے میں. جبکہ معلوم ہونا چاہیے کہ اولاد ایسی ہوتی ہے کہ بڑے ہونے کے بعد، بزرگ ہونے کے بعد، عمر رسیدہ ہونے کے بعد وہی اولاد ماں باپ کے کام آتی ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم ہوا کہ بیٹے کی قربانی دیجیے، اسماعیل علیہ السلام اس کے لیے تیار ہو گئے اور اللہ نے اس امتحان میں بھی کامیاب کیا. اسی لیے ابراہیم کو جو لقب ملا ہے وہ خلیل اللہ کا ملا ہے. خلیل اللہ کا ملا ہے. خلیل اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے خلت اور محبت. یہ اس کے اندر علماء نے بہت بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے. ایک خلیل ہونا، ایک حبیب ہونا، اس کے اندر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے. بہرحال مختصر یاد کرنا چاہتا ہوں کہ خلیل کا مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر صرف اللہ کی محبت ہو اور اگر دنیا کی دوسری چیزیں جتنی بھی دکھائی دے رہی ہیں اس کی محبت دل کے اندر ہونے کے باوجود بھی اس کو ترجیح نہ دی جائے. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ظاہر بات ہے کہ باپ ہونے کی حیثیت سے بیٹے کی محبت تو ہوگی، لیکن اس محبت کو اللہ کی محبت پر قربان کر دیا اور ثابت کر دیا کہ اللہ کی محبت مجھے زیادہ ہے بیٹے کی محبت کے مقابلے میں. اس کے بعد پھر ایک موقع ایسا بھی آیا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام جب چھوٹے تھے ان کو مکے کی بیابان اور بنجر زمین پر چھوڑ کر چلے گئے تھے. وہی واقعہ ہے کہ جہاں پر حضرت حجرہ علیہ السلام نے پانی کی تلاش میں جو کچھ ان کو توشہ دیا گیا تھا وہ توشہ جب ختم ہو گیا تو اس کی تلاش میں صفا سے مروہ تک، مروہ سے صفا تک دوڑ رہی تھی. اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے یہی مارنے کی وجہ سے ایک جو کنواں جو پانی نکلا تھا جس کو زمزم کہا جاتا ہے، دنیا میں آج تک وہ پانی استعمال ہو رہا ہے. لوگ اس کو لے کر آتے ہیں اور پیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. یہی وہ کنواں ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہی سے پیدا کیا گیا تھا. بہرحال جب بھی کعبے کا تذکرہ آتا ہے، حج کا تذکرہ آتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کے بغیر یہ پوری کہانی اور پوری واقعہ ادھورا ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انہی دونوں کے ذریعے سے جو اللہ کا سب سے بڑا گھر ہے کعبۃ اللہ جس کی بنیاد رکھی گئی. قرآن پاک میں کیا فرمایا گیا؟ ان اول بیت وضع للناس، یہ روئے زمین پر اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے جو بنایا گیا تھا اور اس سے مراد کعبۃ اللہ ہے جو مکے میں موجود ہے. اور مکے کو اس وقت بکہ کہا جاتا تھا. قرآن پاک کے اندر بکہ کا لفظ آتا ہے. بکہ کا مطلب مکہ ہے. مکہ میں اللہ نے پہلا گھر جو تعمیر کروایا تھا اس کی بڑی تاریخ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس زمین پر جس زمین کا جو انتخاب کیا تھا بالکل دنیا کے بیچوں بیچ کے اندر ایسا زمین موجود ہے جہاں پر کعبۃ اللہ موجود ہے کہ اللہ نے اس لیے اس کو انتخاب کیا تاکہ دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر ایک آواز میں اور ایک انداز کے مطابق یہاں سے آواز پہنچے، اللہ کی وحدانیت کی آواز پہنچے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان پہنچ جائے اور پوری دنیا میں یہاں سے اسلام پہلے، ایمان پہلے، اللہ کی شریعت اور اللہ کا قانون پہلے. اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو دنیا کے بیچوں بیچ میں اس کا انتخاب کیا ہے. ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جیسے اللہ رب العزت کا ایک گھر ہے بیت المعمور، بیت المعمور جس کا روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور جب ایک مرتبہ اس کو طواف کرتے ہیں تو پھر دوسری مرتبہ اس کی باری نہیں آتی ہے. اتنی تعداد میں اللہ کے فرشتے اس گھر کا طواف کرتے ہیں. اگر علماء نے لکھا ہے اگر وہاں سے کوئی چیز پھینکی جائے بیت المعمور سے تو سیدھی وہ چیز جو ہے کعبۃ اللہ کی چھت پر آ کر گرے گی. تو معلوم یہ ہوا جیسے اللہ نے بیت المعمور 7 آسمانوں پر بنائے ہیں
اسی طرح سے اللہ رب العزت نے کعبۃ اللہ کو اس روئے زمین پر بنایا ہے. تو یہ دنیا کا سب سے پہلا گھر ہے جس کو اللہ نے اس جگہ کو انتخاب کیا اور سب سے پہلے فرشتوں کے ذریعے سے اس کی بنیاد ڈالی گئی. لیکن جب مکے کے اندر بڑا سیلاب آ گیا, ان سیلاب کی وجہ سے پوری عمارت گر گئی اور صرف اس کا جو فاؤنڈیشن ہے باقی رہ گیا تھا. اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ اس گھر کی بنیاد پر عمارتوں کو اٹھائیں, اور وہاں پر وہ اسی طرح سے گھر بنایا گیا جس طرح سے پہلے موجود تھا. پھر اللہ رب العزت نے حج کا حکم فرمایا ہے, اس کی بڑی تفصیلات ہیں, کبھی انشاءاللہ اس سے متصل جو گفتگو ہوگی اسی کے متعلق ہوگی. بہرحال ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ رب العزت نے لوگوں پر حج کو فرض کیا ہے, ان لوگوں پر جو وہاں پر پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں. اللہ نے جن کو مان دیا ہے, جن کو پہنچنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے, جن کو سیاحت عطا فرمائی ہے, اولین فرصت میں ان پر جو حج فرض ہوتا ہے اس کی ادائیگی اس پر لازم ہے اور واجب ہے. اگر خدا نخواستہ حج واجب ہونے کے باوجود کوئی حج نہیں کرے گا تو اللہ کے یہاں اس کی پکڑ ہوگی. بہت سے علماء نے کہا ہے کہ اگر اس پر حج فرض ہوا تھا اور کسی وجہ سے صحت مندی بھی تھی اور اللہ نے مال بھی دیا تھا اور پہنچنے کی صلاحیت بھی موجود تھی, سب کچھ حالات موجود تھے, لیکن اس کے باوجود کسی نے حج نہیں کیا تو اللہ کے یہاں اس کا جواب دینا پڑے گا, اس لیے کہ اس نے ایک فرض کو چھوڑا ہے. قرآن پاک میں حج کرنے کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ یہی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا اسلام کی جو 5 بنیادیں ہیں ان بنیادوں کے اندر چوتھے نمبر پر آتا ہے حج, لیکن بات روایت میں 5ویں نمبر پہ اس کا ذکر کیا گیا ہے. بہرحال قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے, لوگوں پر ضروری ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کا حج کریں, اور کعبۃ اللہ کا حج کرنے کے لیے کن شرائط کا باعث ضرور اس کی بڑی تفصیلات ہیں. بہرحال اللہ نے جن کو مال دیا ہے ان کو پہلی فرصت میں ارادہ کرنا چاہیے اور اپنے مال کو اس حج کی ادائیگی کے لیے استعمال کرنا چاہیے. نہ کرنے کی صورت میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی اس کے لیے بڑی وعیدیں سنائی ہیں, اور قرآن کے اندر بھی اس کے لیے وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, یعنی جس نے ان تمام چیزوں کے باوجود اس اللہ کے حکم کا انکار کیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور تمہاری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اللہ بے نیاز ہے. اس لیے آج کے خطبے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے, اس کا ادا کرنا ضروری ہے, اور اللہ نے جن کو استطاعت دی ہے, استطاعت کا مطلب مال ہو, استطاعت کا مطلب پہنچنے کی صلاحیت موجود ہو, جانے کے اسباب موجود ہوں, اور جب تک وہ حج کے ایام شروع ہوتے ہیں مثلا رمضان کے بعد یعنی شوال کی پہلی تاریخ سے رمضان کا اس کے حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں. حج کے ایام رمضان کی شوال کی پہلی تاریخ سے شروع ہو جاتے ہیں, تو حج کو جا کر آنے تک اس کے جو اہل و عیال ہیں, اس کی جو اولاد ہیں, ان کے پورے اخراجات کی ذمہ داری لے سکتے ہیں. یہ سب استطاعت کے اندر شامل ہے. اگر یہ سب شرائط اس کے اندر موجود ہیں تو اس کو حج کرنا واجب ہے, فرض ہے, اور نہ کرنے کی صورت میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کے لیے بڑی وعید سنائی ہے. اسے لوگوں کو چاہیے کہ دلوں کے اندر اس کی تمنا ہو اور امید ہو, آرزو ہو, خواہش ہو, کوشش ہو. ہم سننے میں آتا ہے کہ کیسے کیسے لوگ 60 سال 70 سال کی عمر میں حج کے لیے لوگ جا رہے ہیں, اور کب ان کو توفیق ہوئی کہ انہوں نے ارادہ کیا تھا پہلے ہی سے اس کے لیے مال کو جمع کرنا شروع کر دیا, اللہ نے ان کو توفیق دی, تو پھر وہ بڑی عمر میں جا کر ہی کیوں نہ ہو حج کے لیے حج کا ارادہ کیا, اور اللہ نے اس زمین تک ان کو پہنچا دیا. اصل میں انسان کو چاہیے کہ وہ ارادہ کرے, ارادے پر اللہ تعالیٰ معاملات کو آسان فرماتے ہیں. جب تک ہم ارادہ نہیں کریں گے, اس کے لیے کوشش نہیں کریں گے, اس کے لیے دل کے اندر تمنا آرزو نہیں کریں گے, تو پھر اسباب اسی طرح سے پیدا نہیں ہوتے ہیں. جو لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں ان کے سب سے پہلے ارادہ کا داخل ہوتا ہے, پھر اسباب کو تیار کرتے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ ان اسباب کے ذریعے سے ان کو اسباب کو مہیا فرماتے ہیں. پھر وہ لوگ جو ہیں کعبۃ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں پر حج کو فرض قرار دیا ہے اولین فرصت میں ان سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جن کو ابھی اللہ تعالیٰ مستطیع نہیں بنایا ہے
وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں اور اس کے لیے کچھ صدقہ و خیرات بھی کرتے رہیں، ارادے بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس سرزمین تک پہنچا دے. یہ تمنا اگر انشاءاللہ انسان کرے گا تو اللہ رب العزت ضرور بھی ضرور اس سرزمین تک اس کو پہنچائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے پر آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.